حفاظت کے لیے بالعموم پاکستان میں امن و امان کی سلامتی کی بحالی کے لیے بالخصوص ہر حسینی ایک بلند ترین صلوات پڑھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ حلالی زیادہ ہیں، آواز تھوڑا ہے۔ نعرہ رسالت، مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اجازت ہے نواز، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ صادقین پہ میں نے کوشش کی کہ اس آیت پہ کچھ معروضات جناب کی خدمت میں عطیہ کر سکوں، لیکن کیا کیا جائے، 8-10 دن میں قرآن کی آیت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو زندگیاں چاہیے، اور قرآن کو کوئی کتنا بھی پڑھ لے وہ نہیں جان سکتا قرآن کیا ہے جب تک وہ علی کی جوتی پہ سجدہ نہ کرتے ہیں، کیونکہ وارث قرآن میرا مولا علی ہے۔ جس کے دل میں بغض علی ہو، دو بندے اس لفظ پہ بولیں گے تو میں راضی ہوں، جس کے دل میں، آپ بھائی آج ذرا پیچھے بیٹھے ہیں، جس کے دل میں، آگے کافی جگہ ہے، اگر آپ زحمت فرمائیں 2-4 بھائی، یہ میرے پاس اور ایک بھائی کے پاس جگہ ہے، اگر آپ ہاں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی، یہ ہاں جی آپ سے، یہاں میرے پاس جگہ ہے، خالی جگہ پڑی ہے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بچوں کے پاس آپ بیٹھ جائیں تاکہ ذرا ماحول بن جائے، تو بندہ بات کو سمجھتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے ذاکر کا کہ وہی سامنے ہو۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اب تو مجھے آپ کے چہروں کی پہچان ہو گئی ہے نا جی، 7-8 دن ہو گئے آپ کی نوکریاں کرتے ہوئے، مجھے اندازہ ہو گیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے ایسے ہاں الہیہ میں چاچا جی آپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، تو میں جی چاہتا کہ آج میں مفہوم قرآن کی ایک حدیث جناب کو بیان کر کے پھر اگلی اپنی بات پہ آتا ہوں جہاں سے کل چھوڑا تھا۔ مدنی چینل ہے ہمارا پاکستان میں، ہمارے مسلمان بھائیوں کا، اذان کے بعد اس میں 2 حدیثیں آتی ہیں، وہ میں دونوں آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد مجلس پڑھتے ہیں۔ حدیث میں آپ کو اس بات پہ بتانے لگا ہوں کہ جس کے دل میں علی کا بغض ہو، اتنی حیا والی ہے قرآن کی آیت کہ اس سے پردہ کر لیتی ہے۔ اسے اپنا مفہوم نہیں بتاتا۔ اب وہ 2 حدیثیں سنیے، حدیثیں 2 سنیے۔ پہلی حدیث صدقے جاؤ چاچا جی، اب آپ کی بات دہرا رہا ہوں۔ حدیث یہ ہے کہ رب تال القرآن والقرآن یلعنہ، سارے بولنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول سے سنا کہ بہت سے قاری ایسے ہیں وہ قرآن پڑھتے جاتے ہیں، قرآن ان پہ لعنت کرتا جاتا ہے۔ دوسری حدیث، دوسری، یہ بھی اسی جانب پہ آتی ہے۔ دوسری، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنے کے لیے قرآن کو منہ میں ڈالتے ہیں، قرآن ان کے حلق میں اٹک جاتا ہے، دل میں اترتا نہیں۔ اے قرآن لعنت کیوں کرتا ہے، اٹکتا کیوں ہے؟ تو آیا تھا رحمت کے لیے، تو آیا تھا بشریت کو جہنم سے نکال کے جنت دینے کے لیے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تجھ میں نہ عیب ہے، نہ ریب ہے، نہ نقص ہے، نہ شک ہے، نہ کمی ہے، نہ جھوٹ۔ لعنتیں کیوں کرتا ہے اور اٹکتا کیوں ہے؟ بندے کی ماں شیعہ ہو، محرم کے 8 ہو، بندہ چپ رہے، ہو تو نہیں سکتا۔ قرآن کی آواز تو نے مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جو بھی مجھے پڑھنے کے لیے منہ میں ڈالتا ہے میں اندر جھانک کے دیکھتا ہوں، اگر اندر علی ہے تو اتر جاتا ہوں، ورنہ لعنت کر کے نکل جاتا ہوں۔ آپ کو سلامت رکھے حیدری۔ تو یہ تو ہو گئی قرآن کی آیت، کہ قرآن کی آیت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ماتھا علی کی جوتی پہ سجدہ کرے، یہ ضروری ہے بھائی، یہ واجب ہے، اس کے بغیر قرآن آپ کو اپنا مانا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہمارا سلسلہ گفتگو تھا صادقین، اور کل تک میں نے جو عرض کیا وہ یہ تھا کہ صادقین میں سب سے بڑے مصطفیٰ ہیں۔ کیا جناب کو یاد ہے؟ سب بھائیوں کو یاد ہے؟ پھر میں وہ بات کنٹینیو نہیں کر سکا تھا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں اس نکر پہ وہ تھوڑا سا ہنگامہ سا ہوا تھا جس کی وجہ سے کام سارا خراب ہو گیا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، یا علی
سوال ہے کیا پوچھو؟ تو جی مجلس کا پہلا لفظ کہ یا علی یہ بتائیے کہ پاک رسول اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، جن کو کل پتا کہ میں نے کیا پڑھا تھا کہ 3 بندے اللہ کے محبوب ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ کی جتی کے صدقے میں، اور سب سے بڑا محبوب زہرا کا بابا۔ یا علی کیا بطول کے بابا اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں؟ کہ میں ہاں۔ کہ یا علی اگر اللہ کو حبیب سے اتنا ہی پیار ہے، اتر آواز آ رہی ہے بیٹا بیٹھ جاؤ، اتنا ہی پیار ہے تو جب اللہ نے کلمہ بنایا، کلمہ لفظ نہیں ہوتا، کلمہ کوئی لفظ نہیں، کلمہ کیا لفظ ہے؟ کلمہ، اتر سارے بولو، ہاں اس طرح بنا کلمہ، یہ لفظ ہے کلمہ، کلمہ، کلمہ کوئی لفظ نہیں، کلمہ ہے کوئی نہیں، کلمہ۔ جب پروردگار نے کلمہ بنایا تو اس میں کہتا ہے لا الہ الا اللہ، پھر کہا محمد رسول اللہ۔ بسم اللہ بھائی صاحب، اگر اللہ کو اتنا ہی پیار ہے اپنے حبیب سے تو نام پہلے کیوں نہیں رکھا؟ سرکار مسکرا کرتا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ چاہتا ہے پہلے میرا نام لے کے زبان پاک کی جائے، پھر میرے حبیب کا نام لیا۔ میں بسم اللہ کر رہا، مولا آپ کو سلامت کے لیے۔ بابا جی سید بسم بادشاہ بخاری آگے جی بلند آواز سے ہائے دری، بسم اللہ کر رہا، مولا آپ کو سلامت کے لیے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے محمد والا۔ بسم اللہ کرا آتے ہی بسم اللہ سامنے بیٹھا ہوا نظر آتے ہیں، کا چہرہ نظر آتا رہے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے بابا جی، اجازت مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، آج میرا جی چاہتا ہے کہ میں سادات کی نوکری ایسی پیش کروں جس میں داد بیشک کم ہو لیکن باتیں جو ہے نا وہ ذرا خاص اور کام کی ہو جائیں۔ کیا میرا ساتھ دیں گے آپ؟ پتر بیٹھ جاؤ، آپ کی وجہ سے پتر نے سمجھ پیدا ہو رہی ہے، بیٹھ جائیں چلیں۔ آج بچہ نہیں وارث ہے نا تنگ کرن دی۔ چاچا جی ہاں چاچا جی ذرا میرا ساتھ دیجیے گا پہلے لفظ پہ، آپ نے ساتھ دینا، میں لفظ کہنے لگا۔ محبوب کی بات سمجھ آ گئی ذرا؟ بابا جی ایسا پیار ہے پروردگار کو حسین کے نانا سے، پاک حسین کے نانا کی غیرت کو اللہ اپنی ایسے غیرت سمجھتا ہے کہ جب لوگوں نے کہا نا کہ تو ابتر ہے، تیری نسل نہیں بڑھے گی، قہر دیکھ اس مالک کا، دشمن کہتے تھے تیری اولاد نہیں ہوگی، اس نے قہر کے طور پہ کیا رکھا، جس کی اولاد نہیں ہونی تھی اس کی اولاد پہ قیامت تک درود کو جاری کر دیا۔ بابا جی یہ قہر خداوندی ہے۔ صدقے جہاں مولا آپ کو سامنے، دنیا کو ابھی تک نہیں پتا چلا کون ہے میرا مصطفیٰ۔ پہلا لفظ آج کی مجلس کا، سادات آگے، وارث سے سفید آگے ہیں، میں پہلا لفظ کہنے لگا ہوں، کون ہے مصطفیٰ؟ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر کلمے پہ مجبور ہو جائے۔ بسم اللہ کرنا، مولا آپ کو سلامت کے۔ نوجوان بھائیوں تھک کے نہیں سننا، جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر سبوحن قدوس کی تسبیح پہ مجبور ہو جائیں، ایسی کلی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ اتنے بڑے پنڈال میں سے 10 بندے باریک بات سمجھ کے بولنے، قرآن کی عظمت کی قسم میں راضی ہوں۔ ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم شیعہ کہتے ہو کہ مولا علی نبی کے ہاتھوں پہ آئے تھے اور قرآن پڑھا تھا جبکہ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ خود ہی تو جمعے کے خطبے میں کہتے ہیں کہ پتھر بولے تھے، یار حد ہو گئی، پتھر بولے تو سبحان اللہ، علی بولے تو نعوذ باللہ، قصور تیرا نہیں، تم شروع ہی سے پتھروں کے قائل ہو۔ ہائے ہائے، صدقے جاواں مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ خیرات بھائی آپ سے لے کے آخری حلالی تک میں پہلا مجلس کا جملہ کہنے لگا بھائی میرا جملہ ضائع نہ ہو، اور یہ شیعہ بھائی بھی یاد رکھیں جو آ کے یہ شادی ممبر پہ، بابا جی آپ کی اجازت سے کہنے لگا ہوں، جو آ کے ممبر پہ کہتے ہیں کہ مولا علی جب کعبے میں نازل ہوئے تھے تو 3 دن کے بعد مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا تو علی مولا نے قرآن پڑھ کے سنایا تھا۔ بھائی یاد رکھیے جب مولا علی دنیا میں تشریف لائے تھے ابھی 10 سال کے بعد قرآن نے آنا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، علی ولی اللہ کی قسم محمد کے ہاتھوں پہ علی نے قرآن نہیں پڑھا بلکہ علی جو پڑھتا گیا وہی قرآن پڑھتا گیا۔ بھائی صدقے مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھائی صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ سارے بھائی سارے تھک گئے آج، پچھلے آواز نہیں آ رہی،
مالک آپ کو سلامت رکھے، مالک آپ کو سلامت رکھے۔ میرے محترم سامعین، کیا کیا؟ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر سبحان قدوس کی تسبیح میں مجبور ہو جائے، ایسی کلی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ آپ کو پتہ نا ہاتھ میں ایک مقدر کی لکیر بھی ہوتی ہے، ہر ہاتھ میں ہوتی ہے نا، جو وہ علم نجوم جانتے ہیں، علم جفر جانتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں کیا ہے۔ کائنات کی قسمتیں رسول کی جتی کے نیچے ہیں، لیکن اگر آپ رسول کے ہاتھ میں مقدر کی لکیر دیکھو گے نا تو وہ کل بھی حسین تھا، وہ آج بھی حسین ہے۔ جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے بابا جی پتھر تسبیح پہ مجبور ہوں، ایسی کلی رحمت کو محمد۔ اچھا میں بار بار رحمت کہہ رہا ہوں، ذرا اس لفظ پہ غور کیجیے گا۔ جیسے بابا جی سیٹنگ کروا رہے ہیں نا، ذرا میرا لفظ سمجھیں۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو پتہ پھر مولوی آپ ہیں کو سبحان اللہ۔ ترجمہ کیا ہے؟ کہا جی کلی رحمت، کہا جی ترجمہ یہ ہے، چاچا جی بڑا بڑا لفظ آخر لگا، ترجمہ کیا ہے؟ کہا جی ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے نبی اتنے چنگے تھے اور ایسی رحمت تھے کہ آپ نے کبھی کسی کو مارا نہیں تھا، دشمن کو بھی مارا نہیں۔ سن رہے ہو پھر؟ ارے بھائی ابھی بابا جی آئے ہیں، میشم صاحب جی آئے ہیں، ابھی بابا جی کے ساتھ ان کے چند باڈی گارڈ خادم تھے جن کے ہاتھ میں بڑی بڑی گنیں آپ نے دیکھی۔ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی حاسد، کوئی شر پسند بابا جی کی طرف بری نگاہ کرے، تو اگر سرکار میشم بادشاہ حکم دیں گے او پھڑو انہوں ہونا مارشن ہے کہ نہیں؟ وہ یار گن جو بول ہونا مارشن ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس قتل میں ابھی جو کسی حاسد کا، کسی شریر کا، کسی حرام زادے کا جو قتل ہوا ہے، خدا نہ خواستہ ایسی کنڈیشن آ جائے تو جو گن مین ہے صرف اتنے ہی پہنا ہے کہ اشارہ تو بھی پہنتا ہے؟ صرف گن مین پہنا اشارہ تو نہیں ہونا؟ ہاں، اس کا مطلب ہے جیسے وہ گولی چلانے والا ہے ویسے حکم دینے والے ہیں سارے۔ بولا خدا کے بندے، اگر تو کہتا ہے کہ رسول نے کسی کو نہیں مارا، علی بھیج کے مروائے تو ہیں، صدقے جانا مولا آپ کو سلامت رکھے، اور تو کہتا ہے کبھی رسول نے تلوار نہیں چلائی، رسول نے کسی کافر کو قتل نہیں کیا، چل نہ صحیح علی کو تو رسول ہی بھیجتے تھے نا، تو جو 302 ہوتی ہے نا وہ جیسے گھوڑا دبانے والے بھی ہوتی ہے ویسے بھیجنے والے میں بھی ہوتی ہے۔ تو اگر رسول نے کسی کو نہیں مارا تو علی بھیج کر رسول نے بندے مروائے تو ہیں۔ فما ارسلنا کا مطلب یہ نہیں کہ تو سمجھتا ہے کہ رسول کبھی لڑے نہیں تھے، مولوی جھوٹ نہ مار، اصل بات لوگوں کو بتا۔ اصلی وجہ یہ ہے میرے نبی کی دو زندگیاں ہیں، ایک مکی ایک مدنی، جو مکہ میں گزری وہ مکی ہے، جو مدینہ میں گزری وہ مدنی ہے۔ نہ مکہ میں کسی کو چنڈ ماری رسول نے، نہ مدینہ میں، وجہ رحمت ہونا نہیں تھا، وجہ یہ تھی مکہ میں ابو طالب اور مدینہ میں علی کسی کتے کو نبی تک آنے دیتے تو صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ایک قدیری نعرہ ہو جائے جی، مل کے حیدری۔ ساری مہربانی، بہت شکریہ سرکار ابو طالب اور مولا علی، صدقے جاواں ایسے محافظ تھے رسول اسلام کے کہ کسی کتے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ پاک سید کی طرف بری نگاہ کرے۔ تیسری بات اور آ رہا ہوں، جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر ان تو یاد ہو گیا، صدقے جاواں کلمے پہ مجبور ہو جائیں، ایسی کلی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب کا نام لیتا ہوں تاکہ ذرا آپ کو سمجھ آ جائے، کیمرہ لگا ہوا آپ کو پتہ، لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی لفظ ملے اور پرچہ ہو جائے۔ مولوی صاحب کا نام لیتا ہوں تاکہ آپ مطمئن ہو جائیں، اور آپ کے موبائل پہ وہ مولوی صاحب موجود ہوں گے۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، میرا خیال ہے سارے جانتے ہیں، دیوبندی مولوی صاحب ہیں، اور آج کل دیوبندی بھی نہیں مانتے کہ وہ دیوبندی ہیں، کیونکہ جب سے انہوں نے کہا نا کہ یار ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، صدقے جاواں، بلکہ ہمیں مولا علی کہنا چاہیے۔ بابا جی دیکھیے میں نام لے کے بات کر رہا ہوں، حالانکہ اس دور میں نام لینا بہت بڑا، لوگ کہتا ہے کہ اے کام خراب ہو گیا۔ میں صداقت کے صدقے میں عزت سے نام لیتا ہوں اور نام لے کے میں پیغام دے دیتا ہوں۔ میں نے کہا مولوی صاحب کوئی فرق نہیں ہونا، کہا جی حق چار یار کوئی فرق نہیں۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ بھی مسلمان ہیں، آخر قبر میں جانا ہے، میں نے جانا ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے سامنے 4 نام لیتا ہوں، 4 نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، آپ مہربانی کر کے بتائیے، انصاف کرنا ہے آپ نے۔
آپ حضرت عمر فاروق اعظم کو ماننے والے ہیں اور فاروق اعظم کو مارنے والا بندہ بے انصاف نہیں ہو سکتا. فاروق اعظم کا مطلب کیا ہے کہ بہت بڑے انصاف کرنے والے. میں کہا ٹھیک ہے. میں کہا جی لوں نام. کہتا لوں. میں نے کہا جی حضرت مولا ابو بکر. کہتا نہیں. صدیق اکبر کہہ سکتے ہو, مولا نہیں کہہ سکتے. حضرت مولا عمر. اس نے کہا نہیں. عمر فاروق کہہ سکتے ہو, مولا عمر. حضرت مولا عثمان. کہتا نہیں, عثمان غنی ہے, مولا عثمان نہیں. میں نے کہا حضرت مولا علی. کہتا ہے اے ٹھیک ہے. میں کہا قرآن سے اطلاع کر 10 ایسے نہیں لگتا جیسے لفظ مولا بنا ہی علی کے لیے. ہائے ہائے سب کے نام بابا جی, بابا جی مہربانی, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اور جو پیچھے بھائی جی ایک نہیں تو نہیں ہو سکو جی, اونچا نعرہ خدا آپ کو سلامت رکھے, مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک فکرہ کہا, اپنا فکرہ دوڑا کے چاہتا جی آپ 2 بزرگ بیٹھے ہیں اور بزرگوں کی بڑی برکت ہے. ادھر بزرگ بیٹھے ہیں, ادھر 2 سید بیٹھے ہیں, تو میرا خیال ہے اب اس سے بڑی برکت کیا ہوگی. مولا آپ کو سلامت رکھے, باقی سارے حلال دادے ماتمی بیٹھے ہوئے. چوتھی بار دوہرا کے پھر اپنا جملہ پھر طارق صاحب کو جملہ پڑھتا ہوں. جس کے ہاتھوں کی نرمی محسوس کر کے پتھر سبحان قدوس کی تصویر پہ مجبور ہو جائیں, اس کلی رحمت کو محمد مصطفیٰ کہتا ہے. یہ جملہ کس کا ہے؟ یہ جملہ اختر شاہ جی کے, میسم شاہ جی کے 2 ٹکے کے نوکر زیگا مجتبائی کا ہے. اب جملہ پڑھنے لگا ہوں بڑے مولوی صاحب کا. چھوٹے ذاکر پہ آپ نے تھوڑی داد دی. اب بڑے مولوی صاحب کا جملہ اس لیے ہر حلالی کی دعا ممبر تک آئے. مولانا طارق جمیل صاحب سے پوچھا گیا کہ بلا آپ بتائیے, آپ کو شیعہ سنی سارے سنتے ہیں, ایک لفظ میں بتائیے پاک مصطفیٰ کسے کہتے ہیں؟ قرآن دی قسمیں لکھ بن کر اچھے ہیں ناسبیاں دا. قبلہ نے قبلہ پر مطلب کیا بتاؤں, جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے اسے محمد مصطفیٰ. ہائے ہائے صدقے جاواں اللہ. بابا جی مولا آپ کو سامنے کون میرے مصطفیٰ؟ جو وحشی اور درندوں کو رضی اللہ بنا دے. ایسے معلم حقیقی کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. جناب سلیمان سے پوچھا گا, سلیمان آپ بتائیے. پہلے زیادہ مجتبائی نے بتایا, پھر طارق جمیل صاحب نے, اور اب ہم کہاں چلے گئے؟ جناب سلیمان جو اسٹیپ بائی اسٹیپ. اب سب سے ہائی لیول پہ جا رہے ہیں, ہائی سپریم کورٹ پہ. جناب سلیمان سے اوپر کوئی صحابی نہیں ہے. ایک گل سنی جی میری, میں کی پیانا بڑا صحابی سلیمان سے اوپر کوئی صحابی. یہ مذہب جعفری ہے. لوگوں کے ہاں اور ہوں گے, ہمارے بھائیوں کے ہاں اور لوگ افضل ہوں گے, لیکن مذہب جعفری میں صحابہ کرام میں محمد آل محمد کے نوکروں میں سب سے افضل ذات جناب سلمان سے. ابو ذر ہوں بعد میں ہے, مقداد ہوں بعد میں ہے, عمار ہوں بعد میں ہے, حذیفہ ہوں بعد میں ہے, کمبر ہوں بعد میں ہے, سب سے افضل. بابا جی مجمع کثیر اور بڑا باریک مجمع گلفشان, سادات اعلام ممبر پہ بابرکت ماحول. اس فکرے پہ 2-3 بندے صرف بول پڑے, ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے, لائیو تو جا رہا ہے. ایتھے نہ سنو گے تو باقی تو سنتا نا میں کی کہنا. چل بھائی پتر, بچوں کی روز بات ہوتی ہے نا, بیٹا کوئی ایسا بچہ ہے جو مجھے جواب دے آسان سے, پتر تو کھڑا جا, تو بیٹا ہاں شرٹ والا تو کھڑا جا. پتر لائیو جا رہا ہے, مجلس ہے, کوئی تماشا نہیں ہے. پتر مجھے صرف اتنا بتاؤ کہ جو بندہ سکول میں 4تھی جماعت پاس کرے وہ 3ری میں آ جاتا ہے. چھوٹا پتر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ 5ویں میں ہوتا ہے. یہ پیچھوں پریشان بھی ہوگا کہ اسی طرح 8 دن سیاح سمجھ کے سوندے رہے ہیں. کہ تینوں اینا بھی نہیں پتا کہ 3ری پاس کرنے کے بعد 4تھی پاس کرنے کے بعد بندہ 5ویں میں جاتا ہے, نہ کہ 3ری میں آتا ہے. اس کا مطلب ہے کلاس جب بڑھ جائے تو رتبہ اوپر ہوتا ہے. 4تھی پاس کرنے کے بعد بابا اختر شاہ جی, پیر میسم بادشاہ جی, 4تھی جماعت پاس کرنے کے بعد خیرات بھائی انسان 5ویں میں جاتا ہے. سلمان صحابی تھے. خندق کے میدان میں رسول نے کہا آج سے منا اہل البیت ہے. اس کا مطلب ہے صحابی چھوٹی کلاس ہے, اہل بیت بڑی کلاس ہے. بڑا بڑی جملہ تھا, بڑا بڑی جملہ آپ کے اوپر سے گزر گیا, کوئی بات نہیں, دنیا تو سن رہی ہے نا. سب کے جامع مولا آپ کو سلامت رکھے. جو میں نے پیغام بولا تھا میں نے پہنچا دیا, میں نے یار صحابی تو پہلے تھے نا.
یہ یاد رکھنا ہے میرے بھراؤ، داد بھی دیو تے اینٹری تے کر دیو تے ہاتھ بھی چک دیو، لیکن یاد رکھنا ہے محفل میں کام آئے گا۔ اور لوگ آج کل کہتے ہیں کہ صحابہ افضل ہیں یا اہل بیت افضل ہیں، تو آپ نے ان کو مولا حسن حسین کے فضائل نہیں سنانے، سیدوں کے نوکروں کو بتاؤ کہ جناب سلمان صحابی تھے، لیکن جب بات آئی خندق کی تو سرکار نے کیا کہا؟ پراٹھ جاؤ منا اہل البیت۔ اب آپ قرآن سر پہ رکھ کے بتائیے، یہ منا اہل البیت کہہ کر محمد نے سلمان کی کلاس کو گھٹایا ہے یا بڑھایا ہے؟ تو پھر بڑھا کے سرکار نے ثابت کر دیا نا، صحابی چھوٹی کلاس ہے، اہل بیت بڑی کلاس ہے۔ سب سے افضل صحابی مذہب جعفری کے نبی کون ہے جناب؟ مہمان آ گئے۔ رسول کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ میرا موضوع ہے، کسے مصطفیٰ کہتے ہیں؟ مہمان آ گئے۔ کرہت بھائی پچھلے پنڈوں فارس 4-5 لڑکیاں، سلمان سلام، جی سلام، کہا ٹھیک ٹھاک ہے، کبھی مطلب واپس آئی نہیں آپ تو، جیوں گئے ہو ساڑھے پنڈوں کبھی واپس آئی نہیں، بیٹھو ٹھیک ٹھاک۔ اچھا بات یہ ہے کہ میرے گھر میں ابھی کھانے کو کچھ نہیں، اب یہاں بیٹھے میں ابھی باہر جاتا ہوں اور بہترین سے گوشت کا انتظام کرتا ہوں۔ کون کہہ رہا ہے؟ جناب سلمان۔ وہ بیٹھ گئے۔ اب وہ آئے تھے یہ چیک کرنے کے لیے کہ جناب سلمان فضیلت کی کس منزل پہ فائز ہے۔ بابا جی سلمان کے گھر میں کچھ ہونا چاہیے بھی نہیں تھا، کیونکہ سلمان اپنے گھر میں تو رہتے ہی نہیں تھے، وہ تو رہتے تھے پاک سجدہ کی چوکھٹ پہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ داڑھی سے بہاری دیتے تھے، یہ بھی بات درست نہیں ہے۔ بہاری وہاں دی جاتی ہے جہاں گندگی ہو، اور وہ ہے انکم الرسال۔ بہاری نہیں دیتے تھے، وہ جو بطول کے دروازے پہ نور گرتا تھا نا، اس سے داڑھی کو بھرتے تھے۔ جی ہاں، ورنہ وہاں گندگی کیسے آ سکتے بھائی جہاں پہ انکم الرسال ہو؟ بابا جی مالک بابا جی آپ کو سلامت رکھے، وہ نور گرتا تھا، بیٹا آواز نہ پکڑ، نور گرتا تھا پاک بطول کے دروازے پہ۔ اچھا آپ بیٹھو، میں بھی کھانے کا بندوبست کرتا ہوں۔ بابا جی یہ کہہ کے جناب سلمان نکلے، مدینے کی آبادی کراس کی۔ آج بھی وہ ہلکا سا جنگل موجود ہے، جب میں گیا تھا تو میں نے وہ زیارت کی تھی۔ ایک جگہ آتی ہے مدینے میں جہاں پہ آبادی ختم ہوتی ہے اور کالے رنگ کے پہاڑ نظر آتے ہیں، جو آپ میں سے گیا ہے وہ گواہی دے گا، ہے بابا جی مہربانی۔ وہاں جا کے نا بابا جی کچھ درخت ہے اور کالا پہاڑ ہے، وہاں جا کے جناب سلمان نے ادھر منہ کر کے کہا، اب تو ہم آتے ہیں نا کوٹھیاں ٹوٹیاں بڑی بلڈنگیں ہیں، فلائٹ ہے، تب پہلے ہوٹل ایسا نہیں تھے، جنگل ہی تھا، تو ایسے درختوں کی طرف منہ کر کے جناب سلمان کہتے ہیں میرے گھر میں آئے ہیں مہمان، ایک ہرن سے گزارش ہے ذبح ہونے کے لیے حاضر ہو جائے۔ بس یہ صدقے جاؤں، بس یہ کہنا تھا کہ گولڈن کلر کا ینگ سا خوبصورت ترین ہرن درود پڑھتا ہوا جناب سلمان کی طرف بڑھا اور اپنا ماتھا جناب سلمان کی جوتی پہ ٹیکا۔ وہ جو مہمان آئے تھے نا پتہ کرنے کہ سلمان کس منزل پہ فائز ہے، وہ پیچھے درخت کے پیچھے چھپ کے دیکھ رہے تھے، آج گنے والا کردہ کیے، دیکھا وہ درود پڑھ رہا ہے اور جناب سلمان کے دردے چڑھ رہا ہے، حیران ہو گئے یہ کیا منتر ہے۔ جناب سلمان نے اسے کان سے پکڑا، ذبح کے لیے لے آئے۔ یہ چاروں بندے بابا جی درخت کی اوٹ سے نکل کہتا ہے سلمان، سارے بول رہے ہیں یہ کب سے؟ فرمایا جب سے بطول کے بابا نے منا اہل البیت کہا ہے نا، میں جو کہتا ہوں وہی ہو جاتا ہے۔ کون سا ہاتھ ہے جو ابھی تک بلند نہیں ہوا؟ کون سا شیعہ؟ وہ شیعہ ہاتھ تو دکھائیے جو ابھی تک فلاں میں بلند نہیں ہے جی، تو بھائی کھڑے ہیں جی مل کے اونچا نعرہ حیدری۔ اور یہ ہے میرے مصطفیٰ کہ جو ان کو مانے وہ جو کہہ دے۔ ابھی تک میں نے 4 باتیں کی، مصطفیٰ کون؟ 5ویں مدینہ میں، اور اس بات میں ڈائریکٹلی میری مائیں بہنیں بھی شامل ہو جائیں گی اس بات میں، یہ بات ہی ایسی ہے کیونکہ ان کی بات ہے۔ مدینہ میں بابا جی سیدزادہ جب کسی مسکین آدمی کی بچی کی شادی ہوتی تو وہاں اس وقت رواج تھا کہ پوری بارات کے لیے پرفیوم کا، خوشبو کا استعمال اور انتظام کیا جائے۔ اور بابا جی جو بندہ ہوتا تھا ماڑا، وہ تو اتنے بڑے پیمانے پہ پرفیوم نہیں خرید سکتا، سارے بولنے آتے ہیں، صرف مولا علی طرح سے بولتے ہیں، نبی کے نام پہ تھوڑا بولتے ہیں۔ میری ماؤں بہنوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے پیروں، اب اس کا طریقہ کار مسکین ماڑے غریب بندے یہ کرتے تھے کہ اپنے گھر سے پانی کا ڈول بھر کے لاتے، پاک سیدہ کے پاک بابا کی بارگاہ میں سید دو جہاں اپنا طیب و طاہر نوری ہاتھ اس پانی کے ڈول میں ڈالتے، اس سے چلو بھر کے کلی کرتے، جب کلی کرتے تو سارے کا سارا پانی پرفیوم میں بدل جاتا۔ باؤ جی سنو یہاں پر،
سارے کا سارا پانی پرفیوم میں بدل جاتا ہے اور پھر اسی کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کی کلی میں ایسی خوشبو تھی نا کہ اگر وہ کلی سمندر میں جائے تو سمندر پرفیوم بن جائے۔ وہ محمد کہہ رہا تھا حسن بھی میرا پھول ہے، حسین بھی میرا پھول ہے۔ اور صدقے جاواں مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس سخت دور میں ایسی تبلیغ کرنا مذاق نہیں ہے بھائی، یہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہم سن رہے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ کون مصطفیٰ؟ یہ جو ابھی میں نے پڑھا ڈول اور خوشبو والا، یہ حق الیقین میں علامہ باقر ملسی لکھتے ہیں۔ اب جو میں چھٹی بات کرنے لگا ہوں، یہ مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہمارے برادران اسلامی کے لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کون مصطفیٰ؟ وہ کہتے ہیں مصطفیٰ اس پاک ذات کو کہتے ہیں، یہاں رکھا جی، کہ جو جہاں سے گزرتے وہیں سے چیزیں انہیں سلام کرتی۔ کیا نہ سنو جی، داد بڑی ہو گئی۔ محرم ہے، جلسہ نہیں ہے کہ میرا دھیان صرف داد کی طرف ہو جی، اچھے نعرے پہ زیادہ بول دو جی، اتنا بھی سمجھو تو کافی ہے۔ یعنی درختوں کے پاس سے گزرتے جھک جھک کے درخت سلام کرتے، سمندر کے دریا کے پاس سے گزرتے تو پانی کا ایک ایک قطرہ ایسے اچھلتا، جیسے بارش کے وقت نہیں اچھلتا پانی، ایسے اچھل اچھل کے بتاتا تو وہ ہے جس کے صدقے ہم ہیں، تو وہ ہے جس کے صدقے ہم ہیں۔ جب پہاڑوں سے گزرتے تو پہاڑوں میں زلزلہ آتا، عام بندہ دیکھ کے ڈر جاتا کہ پہاڑ کیسے ہل رہے ہیں، حالانکہ وہ جھوم جھوم کے کہتے تھے بطول کے بابا کا سلام ہو، بطول کے بابا کا سلام۔ بابا جی جہاں سے گزر، اور اگر زمین ہوتی پتھریلی تو بڑے بڑے موٹے کالے رنگ کے پتھر اڑتے اڑتے کہتے سلام سلام۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں جہاں سے گزر کے سلام ہوتا، پہاڑ سلام کرتے، پرندے سلام کرتے، درخت سلام کرتے، چاچا جی پانی سلام کرتا، خیرات بھائی پتھر اور پہاڑ سلام کرتے۔ اب پڑھ قرآن، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جس کا موٹا ترجمہ یہ ہے اللہ بھی سلام کرتا ہے، فرشتے بھی سلام کرتے ہیں۔ دنیا میں دیکھا تو کائنات کی ہر چیز سلام کرتی ہے، عرش پہ دیکھا تو اللہ اور ملائک سلام کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے مدارج النبوہ میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کے مطابق جسے کائنات کا سیدنا، جسے کائنات کا تدبیر ذرہ ذرہ سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جملہ میرا نہیں، جس کا ہو میں نام لے کے پڑھتا ہوں۔ شوکت نے جب یہی مدارج النبوہ کا جملہ دیکھا تو پھر قلم اٹھایا اور جملہ لکھا۔ کیا لکھا؟ میرے نبی کو زمانہ سلام کرتا ہے مگر حسین کو نانا سلام کرتا ہے۔ سب کے علاوہ بابا جی مہربانی، بابا جی بہت شکریہ، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے بھائی، شکریہ، خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ کون سا درود ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی؟ بھائی وہ شیعوں والا نہیں پڑھوں گا، شیعوں والا درود چھوٹا ہے، شیعہ کتنا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بس۔ وہ بڑا درود بھائی وہ ہمارے، چونکہ وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں نا، اس لیے وہ ان کا درود بھی ذرا بڑا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ کو پتا ہے کہ اس درود میں کتنی ہستیاں شامل ہیں، کتنے گروپ بنتے ہیں، کتنی فیملیز آتی ہیں؟ میں بتاتا ہوں، ادھر دیکھیں، ابراہیم پہ درود ایک، صدقے جاواں شاباش۔ آل ابراہیم پہ درود سارے بولو، محمد پہ درود، آل محمد پہ درود، تو چار ہستیوں پہ درود ہے۔ ترتیب ایک مرتبہ پھر بتاتا ہوں اور پھر چیک کروں، شیعہ ماں کا بچہ کہاں بیٹھا تھا اور چپ کیوں ہو گیا؟ ابراہیم پہ درود، آل ابراہیم پہ درود بابا جی، محمد پہ درود، آل محمد پہ درود۔ مجھے دی اماں شیعہ او درود بولے باقی میں چھٹی۔ اس کا مطلب ہے شاہ جی محمد پاک اس پاک سید کو کہتے ہیں جس کے اوپر بھی درود ہے۔ ہائے ہائے، سب کے جانا، سب کے جانا مولا خیرات بھائی آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو سلامت۔ جس کے اوپر بھی درود ہے، جس کے نیچے بھی درود ہے، اس کا مطلب ہے درود 24 گھنٹے حاجی بن کے جس پاک سید کا طواف کرے اسے صدقے جاواں۔ ابھی پڑھ تو یہ، ابھی میں نے پڑھا تو کچھ بھی نہیں، میں صرف یہ تعارف تو کروا رہا ہوں کہ محمد کسے کہتے ہیں۔ دو درود 24 گھنٹے حاجی بن کے جس پاک سید کا طواف کا۔ آپ کا حق بنتا ہے مجھ سے پوچھیے جاگا مجھے تو بھائی باقی ساری گلاں ٹھیک نہیں، 24 گھنٹے کے تو کٹے کہ تو کہہ رہا ہے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے کہاں سے آیا؟
تو کیا آپ کو پتا ہے میں بتاؤں 24 گھنٹے کہاں سے آیا؟ بھائی یہاں سے آیا کہ ابھی آیت درود پڑھی نہیں ہے میں نے، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، ایک بار سارے اونچی بولا والا، اور قرآن کہتا ہے نہ اللہ سوتا ہے، بابا جی مہربانی، اور نہ وہ یار آیت کرسی میں ہے نہیں، لا سنۃ ولا نوم، وہ ذات ہے جسے نہ اونگ ہے نہیں، اس کا مطلب ہے بھائی اللہ سوتا، فرشتے سوتے، اور قرآن کہتا ہے یصلون فعل مضارع کا صیغہ ہے، حال اور مضارع فیوچر، پڑھتے ہیں، اور آپ کو نہیں پتا کہ میں ایسی باتیں کیوں کرتا ہوں، آپ کے لیے نہیں کرتا، کیمرہ لگا ہوا بھائی، دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا سن رہی ہے، یصلون علی النبی، اللہ اور ملائکہ پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، نہ اللہ سوتا ہے، نہ فرشتے سوتے ہیں، نہ اللہ شاہ جی، بابا میرسم شاہ جی، بابا اختر شاہ جی، کرات بھائی، میں خصوصی توجہ چاہوں گا، سادات کی مومنین کی خصوصی توجہ ہے، پیغام گہرا ہے واجب، ادب سے، بغیر گستاخی کے، بغیر لڑائی کے، بغیر فساد کے، تمیز سے، تہذیب سے میں نے چھانٹی کرنی ہے، مہربانی کیجیے، آج 8واں دن ہے، کل ہو سکتا ہے کیسی مجلس ہو، خدا جانتا ہے، مہربانی آج اس جملے پہ خاص کر کوئی حلال زیادہ تائید کے بغیر نہ رہے، اپنی زبان کو تائید آل محمد میں ضرور استعمال کیجیے، ورنہ جو زبان یہاں سے آواز بچا کے لے جائے، کار جنانی تو لڑن تو علاوہ کسی کام کی نہیں ہوتی، مہربانی کریے آواز اپنی نمبر تک اٹھائیے، اس کا مطلب ہے 2 درود، اللہ درود پڑھتا ہے، فرشتے درود پڑھتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے آیت درود میں اور آیت کرسی میں نہ اللہ سوتا ہے نہ فرشتے سوتے، اس کا مطلب ہے 24 گھنٹے درود جاری ہے۔ مولوی تجھے بڑا شوق ہے نا کہ فلاں فلاں پہ درود ہو، مرے درود 24 گھنٹے ہے، درود اس میں سکتا ہے جو دن کے 12 بجے بھی پاک ہو، جو رات کے 12 بجے بھی پاک ہو۔ ہائے سب کے جاوا میری بہنا بیٹھے نا، اشارہ کافی ہے بھائی، اشارہ کا سب کے جاوا ضرور، اشارے میں سمجھ آئیے، ہاتھ اٹھائے جی، اونچا نعرہ ہے بابا جی مہربانی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ لو جی میرے خالد جی لو جی جو جملہ بڑا ہوتا ہے نا پھر عطا ہوتی ہے، مطلب میں کو 5-7 بڑے بڑے پڑا لنگر تے آنا ہی آ سب کے جانا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بابا جی مولا آپ کی عزت اور رزق میں اضافہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، کیا کہا جی؟ کرات بھائی کیا کہا؟ 24 گھنٹے 24 گھنٹے درود جاری ہے۔ اب ضروری ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ من ذالک، کیا ایسا ممکن ہے کہ خدا نہ خاصہ غیر پاک مقام پہ درود جائے؟ ہو سکتا ہے، کیونکہ درود پاک ہے، درود اس پہ جائے گا جو 24 گھنٹے پاک ہو۔ تسی منو آندے کیا بات ہے، پائتن دی قسم میرا دل کرتا ہے متھے تے ہاتھ رکھ کے تانوں آکھاں کیا بات ہے، کیونکہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، او یار مولوی انجیاں گلاں کر کے بار بار مارے وجہ تے سر ساڈا بندے جا کے تمبوں۔ مجبوری یہ ہے، ایک تو یہ جلسہ نہیں اشرا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا سن رہی ہے کہ یار شیعہ مولوی کیسے اپنے پاکوں کی وکالت کرتے ہیں، ان کا مجمع کیسے سنتا ہے۔ میں سلام کرتا ہوں آپ کو کہ آپ ایسی مشکل باتوں میں بول رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ درود اس پر ہے جو 24 گھنٹے پاک ہو۔ اور آپ کو پتا ہے شیعہ کہتے ہیں کہ 12 امام تے 14 ایک اور بھی کہتے ہیں، ہاں پانچن انسان ہے غلطی تو ہو سکتے یار، آپ کہتے ہیں 5 12 5 میرا دن کیسے، اچھا 12 امام 14 مسلم اور پانچن۔ آپ کو پتا ہے کہ پانچن پاک لفظ کا لوگوں نے کیا استعمال کیا تھا؟ میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ جائے گی۔ ہمارے گجرا والا سائڈ پہ نا ایسے مغرب کی طرف سڑک جاتی ہے تو کدی وہ سڑک صحیح نہیں ہوئی، وہ جدوں ویکھی وہ ٹوٹی ہے، نواز شریف آئے تاں ٹوٹی ہے، زرداری آئے تاں ٹوٹی ہے، خان صاحب ہیں تب ٹوٹی ہے، وہ ٹوٹی ہے، یعنی 93 آئیں تو ٹوٹی ہے، 93 آئیں تو ٹوٹی ہے، ٹھیک ہے سمجھے جاوا 93 وہ ٹوٹی ہے جی، وہ کوئی ایسی کرم والی سڑک ہے جی، وہ نہیں بنتی۔ سن لو جی، اس نے کہا کہ یہ شیعہ نے اڈیاں چوک چکر ہونا پا کے 5 دن پاک 5 دن، یہ لفظ صحیح نہیں، انہوں نے کہا لفظ 5 دن پاک، کیا لفظ ہے؟ سارے وڈیروں پتا ہے یہ جملہ انہوں آگے سنیا ہزارہ مولویوں کو، میں پڑھنا پہ بالا واسے بزرگ تو اپنی بات کے لے آئے ہیں، وڈیروں پتا ہے، بچے طرح غور کیجیے گا 5 3 پاک۔ مولوی صاحب کوئی ایڈا ہلکا دور تو ہے نہیں، نٹ کا دور ہے،
آپ بابا جی اللہ لے آ گیا ماشاءاللہ، اللہ لے آ گیا تو چھیتی لے آ گیا تو شکر ہے۔ مولوی صاحب لوگوں کو کیوں گمراہ کر رہے ہیں؟ کہ ہو رہے کوئی بزرگ بولے نہ بولے، نوجوانوں پہ واجب بولنا کہ مرے تو ایڈا اوکھا کیوں بولنا، تو سیدھا ہی آکھا اٹھ تن پاک ایڈا کا چاچا جی 5 تے 3 چاچا جی یہ جو تو کہہ رہے نا کہ 5 3 پاک کا مطلب ہے اندروں پیڑ تینوں بھی ہے، 5 اور ہیں۔ سڑ کے جاوا تو کیا بات ہے نوجوانوں، تو اگر 5 3 کو ایک ہی سمجھتا ہے تو سیدھا آ جاؤ 8 تن پاک 5 تک رہا یا سارے بولو 5 تک رہا تو کہہ دے 8 تن پاک روڑا مکے 5 اور ہیں 3 اور ہیں اندر سے تو بھی جانتا ہے۔ اچھا انہوں سے اللہ لے گیا ایک دعا کرو ایک ہو رہے اللہ انہوں بھی لے گیا وہ کیا اندر یہ 5 تن تن کوئی نہیں سب تن پاک سب کے جان بھائی سب تن پاک اس اعتبار سے ہم مانتے ہیں کہ جو بطول کے بابا کا کلمہ پڑھنے کے بعد بطول کے بابا سے وفا کرے وہ پاک ہے، لیکن وہ ایسا پاک ہے کہ کبھی وہ قرآن چھو سکتا ہے اور کبھی وہ ایسا پاک ہے کہ وہ جب پاک ہوتا ہے تو پاک ہوتا ہے، وہ جب پاک نہیں ہوتا تو پھر پاک نہیں ہوتا۔ اور مرے ہم کہتے ہیں 5 پاک، تو کہتا ہے سب تن کافر شیعہ کافر یہ جاہل ہے یا مولوی قرآن سر پہ رکھ اپنے گھر کی کتابیں پڑھ کے بتا ان مسجد نبوی میں سب تن کے دروازے کھلتے تھے یا پائدہ اور محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پروگرام ہے شب عاشور کا موضوع بالخیر میں، جو پچھلی سال بھی ہوا تھا، انشاءاللہ اس سال بھی ہو رہا ہے۔ مدرسہ شام 7 بجے شروع ہوگی، جس میں سید الذاکرین پیر سید ذریت عمران شرازی صاحب اذان اکبر دیں گے۔ ذاکر علی رضا کھوکر صاحب رات 8 بجے خطاب فرمائیں گے۔ سید عمران حیدر کاظمی صاحب، ذاکر حبیب رضا حیدری صاحب، علامہ سید محمد عباس رضوی صاحب، ذاکر سید ظہیر عباس حفدر، ذاکر سید مشتاق حسین بصیر پور، ذاکر عمران خان بجلی، جناب علامہ زیگم عباس اور علامہ سید فراز حیدر کاظمی صاحب، ذاکر سید اظہار شرازی صاحب، سید تنویر امیر نقوی، علامہ سید حسن عسکری، علامہ سید اسد علی زیدی صاحب، علامہ کرامت حیدری صاحب خطاب فرمائیں گے۔ کل رات 7 بجے انشاءاللہ مجلس پاک شروع ہو جائے گی۔ تمام مومنین سے گزارش ہے کہ مجلس پاک میں پہنچ کر سواد کرائیں۔ پر محمد والے یہ نہیں آپ کی نیاز آئی ہے۔ حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، حق کا پیغام سنایا ہے ابو طالب نے، اپنے ہاتھوں سے کھلایا ہے ابو طالب نے۔ جب کوئی لفظ میلاد سے واقف نہ تھا، پہلا میلاد منایا ہے ابو طالب نے۔ ایک سلوات پڑھیے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، پروردگار عالم آپ کی یہ صفحہ ازا قبول فرمائے، جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ اگر آپ کی دعاؤں کو صدقے میں زندگی رہی تو کل پھر انشاءاللہ آپ کے قدم چومنے کے لیے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ 4 شعبان کو ایک سید دنیا میں آیا جسے پاک عالیہ نے یوں پکڑا اور الگ سے کمرے میں لے گئے۔ پہلے لفظ وہی میرے پڑھنا ہائے کریں
اور کمرے میں جا کے اپنی تھوڑی سی چادر ہٹا کے عباس کو سر پہ رکھ کے کہا کہ اماں نے کہا تھا زینب کا اصلی پردہ یہ ہے۔ میں شکر گزار ہوں کہ ماتم شروع ہو گیا، میں سلام کرتا ہوں، میں سلام کرتا ہوں، میں نے لفظ کہا اور آپ نے معافی۔ بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں، 4 بھائی ہو، 5 بھائی ہو، 6 گلشا والوں، کوئی بھائی ایسا بھی ہوتا ہے جو مان ہوتا ہے۔ 2 بندوں نے بے شک کہا ہے، باقی نہیں بولیں گے، سارے بول رہے ہیں، سارے بول رہے ہیں۔ جو ایسا بھائی ہوتا ہے جو بہنوں کا مان ہوتا ہے، ہر گھر میں کوئی بھائی مان ہوتا ہے نا، جنریٹر بند ہے پھر اچھی ہائے کرا گی، دعا کرو اللہ کسی کا مان نہ مارا جائے۔ میں 5-7 منٹ پڑھتا ہوں کس طرح ماتم ہوتا ہے، پتا نہیں کیا حقیقت ہے آپ کو جناب عباس سے۔ میں ادھر لفظ کہتا ہوں اور آپ کی ہائی نکل جاتی ہے۔ بچپن میں یوں کھایا تھا، ٹھیک ہے، اور جب جوان ہوئے نا تو اپنی چادر کا ٹکڑا لیا اور غازی کو یہاں باندھا۔ ایک گل سمجھ کے آیا کرے گا، یہاں باندھ کے شان والی عالیہ نے کہا تھا عباس اماں نے کہا تھا جب تک یہ ٹکڑا بازو پہ ہے میرا پردہ میرے سر پہ ہے، اور جس دن یہ بازو اتر گیا میرا پردہ بھی اتر جائے گا۔ کچھ میں نے جملہ کہا تھا مائک کے بغیر، اب کہتا ہوں تاکہ وہ میری بہنیں جو بڑی دور بیٹھی ہیں وہ بھی سن لیں۔ میری بہنوں، میں نے لائٹ گئی میں یہ کہا تھا اللہ کسی بہن کا مان نہ مارا جائے، اللہ بھੈਣਾਂ ਦਾ مان نہ ٹوٹے۔ جی بسم اللہ کرا مولا بھائی تہاڈا پرسہ قبول کرے۔ جے تہاڈی انج سنن دا سوال ہے نا جویں تیار بیٹھے ہو، پھر میں بھی اپنا جگر کڈ کے تہاڈے پیراں ہی سٹنا۔ ایک مرتبہ مل کے مجھے بتائیے، آپ کو پتہ ہے میں مسائل میں سوال کرتا ہوں بابا جی آپ کی دعاؤں سے، مجھے یہ بتائیے مل کے کہ کربلا میں کل شہید کتنے ہیں؟ 72۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کی قسم اٹھا کے سجدوں کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں 72 شہداء میں سب سے بڑا قد بھی غازی کا ہے، سب سے چھوٹی قبر بھی غازی کی ہے۔ کوفہ و شام کے درندوں نے جسے سب سے زیادہ مارا ہے بسم اللہ بابا جی، وہ عالیہ کا مان ہے۔ کیسے آپ سنیں گے؟ آپ کی ہائے بتائے گی، جس سے میرے پڑے ہوئے سارے بسم اللہ کرنا، جس سے میرے پڑے ہوئے سارے مصائب یاد ہیں اسے یہ جملہ یاد ہوگا کہ ایک دن میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر ہم ذاکر اپنی پنجابی اردو چھوڑ کے عربی والے لفظ آپ کو سنائیں تو 2 میں سے ایک کام ہوگا، یا آپ ہمیں مار ڈالیں گے اٹھ کے یا خود ٹکنے ماریں گے۔ یاد ہے نا؟ آؤ پھر ایک ہلکا جا عربی کا ٹچ دیا، ہلکا جا تے بلند آواز لہایا کرا جائے کس طرح مارا ہے ظالموں نے میری ماں بہنوں، جب بازو کٹوا کے منہ کے بل عباس گھوڑے سے گرا ہے نا، یہ اوپر سے کیسے مارتے رہے؟ شاہ جی سید معاف کرا جائے، قطعوا باسیافہم اربن اربا، یہ اوپر سے کھڑے ہو کے خنجر تلواریں ایسے مارتے رہے جیسے کسائی گوشت بنائے تو قیمہ اڑتا ہے نا، جب کسائی گوشت بناتا ہے تو ہوا میں قیمہ اڑتا ہے۔ سید معاف کرا جائے بابا جی معاف کرا جائے، اس طرح یہ ظالم غازی کو حوصلہ مرحبا مرحبا، مولا تیرا پرسہ قبول فرمائے۔ میں بے ریاض سیدوں کا نوکر ہوں، میں بسم اللہ کرا مولا آپ کا پرسہ اپنی مرضی سے آپ نے رونا ہے اپنی جی بسم اللہ کرا مولا تیرا پرسہ اور معاف جی چاہتا جی بسم اللہ کرا جنیاں بھੈਣਾਂ بیٹھے ہو اللہ تہاڈے ویر سلامت رکھے، جتنے بھائی بیٹھے ہو خدا آپ کے جوڑ سلامت رکھے، ورنہ بھائی کے بعد بڑے بڑوں کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ خدا کی قسم میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بھائی کو سلامت رکھے، مولا آپ کے بھائیوں کے جوڑ، مولا میری بہنوں کے مان کبھی نہ توڑے۔ قطعوا باسیافہم اربن اربا، اتنی سی قبر کیوں ہے؟ میں ایک شیعہ طالب علم ہوں، سیدوں کا سب سے چھوٹا نوکر ہوں، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک سید گزرے ہیں عراق میں، حضرت علامہ سید مہدی بحر العلوم۔ بحر العلوم کا مطلب ہے علم کا سمندر، ذات کے سید۔
بہت بڑے عالم دین، اور دامن اتنا پاک تھا اس سید کا کہ ان کے پاس چابی ہوتی تھی حسین اور عباس کی قبر کی۔ کیسا پاک سید ہوگا؟ یہ پاک سید فرماتے ہیں کہ میری خواب میں مولا عباس آئے اور آ کے مجھے کہا کہ غازی مہدی میری قبر میں آ گیا ہے پانی، اور تجھے پتہ ہے نا سکینہ کے بعد مجھے پانی اچھا نہیں لگتا۔ جو زوار بیٹھے ہیں پہلے میں دعا کرتا ہوں اللہ سب کو لے جائے، جو زوار بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے کہ آج بھی شاہ جی معجزے کے طور پہ غازی کی قبر کا پانی طواف کرتا ہے نا جی۔ وہ جو اندر والا پانی ہے نا وہ قبر میں آ گیا تھا، کیسے؟ کیونکہ قبر کی دیوار تھوڑی ٹوٹی تھی تو وہ پانی اندر آ گیا۔ سید پاک فرماتے ہیں کہ مجھے یہ لگا کہ یہ میرا وہم ہے، کہاں میں سید مہدی اور کہاں بی بی زینب کا مان میری خواب میں چلائی، یعنی شاہ جی نے کثر نفسی سے کام لیا کہ میں چلائی کہاں۔ شاہ جی فرماتے ہیں اگلے دن پھر خواب آئی، مہدی میں نے تجھے کل بھی کہا تھا نا کہ میری قبر ٹھیک کرو۔ شاہ جی فرماتا ہے تہجد کے وقت اٹھا، پھر مجھے یہی لگا کہ یہ میرا وہم ہے، سارے ہائے کرا تھے۔ شاہ جی فرماتا ہے تیسرے دن مولا عباس نے کہا مہدی تجھے پتہ نہیں میں علی کا عباس ہوں، میں تجھے حکم دے رہا ہوں میری قبر ٹوٹی ہے، اندر پانی آیا ہے، قبر ٹھیک کرو۔ شاہ جی فرماتے ہیں میں نے 3 مزدور 1 مستری 4 شیعہ مزدور مستری لیے، میں سیدھا روضہ عباس پہ پہنچا۔ تھوڑی برداشت تو باہر ہے جو بلا دوں۔ جو زوار ہیں وہ جانتے ہیں کہ اصلی قبریں زمین کے اندر تہ خانے میں ہیں بابا جی۔ شاہ جی فرماتے ہیں سیڑھی لگی تھی، آگے آگے میں، پیچھے پیچھے 4 مومن مستری مزدور۔ شاہ جی فرماتے ہیں میں نے جا کہا کہ یہ ہے وہ دیوار جہاں سے ٹوٹی ہوئی ہے، تم نے یہاں سے ٹھیک کرنی ہے تو پانی رک جائے گا۔ انہوں نے کہا شاہ جی ٹھیک ہے۔ شاہ جی فرماتا ہے یہ کام کرنے کے بعد میں سیڑھیوں چڑھتا ہوا اوپر آیا۔ جب میں اوپر آیا تو مجھے چھن چھن ٹن ٹن کی آوازیں آنے لگی، وہ جو ان کی آدار تھے نا کانڈی تیسی وہ ٹکرانے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے ماتھوں کی ٹکروں کی آوازیں آئیں، اور اس کے بعد چیخیں مارتے ہوئے مستری مزدور پورا چہرہ خون میں ڈبو کر باہر آئے، اور سید فرماتے ہیں مجھے آ کے انہوں نے کہا کہ آپ ذات کے سید اور علم کے پہاڑ ہیں، آپ نے تو کہا تھا قبر غازی کی ہے، آپ نے تو کہا تھا یہ قبر غازی کی ہے، قبر العباس کل کتاب ہے، قرآن بھی قسم ہے، اصغر کی قبر بڑی ہے، غازی کی قبر چھوٹی ہے۔ شاہ جی آپ نے کہا تھا یہ غازی کی قبر ہے، تو قبر کا اتنا سائز ہے، یہ کیا غازی کی قبر ہے؟ سید فرماتا ہے اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی غازی کی شہادت مجلس میں سنی ہے؟ وہ کہتا ہے جی شاہ جی ہم نے سنا ہے، بھائی پہنا معاف کرا دے، ہم نے سنی ہے۔ کب بتاؤ کیا پڑھتے؟ کہا شاہ جی بابا جی خیرات بھائی، کہا ہم نے سنا ہے کہ جب پانی لینے گیا تھا نا اصغر کے لیے، بھائی حوصلے سے معلوم کرنا ہے اپنے، تو جب واپس آیا تھا نا غازی تو بازو کاٹ لی گئے تھے اور عباس منہ کے بل نیچے گرے تھے۔ سید فرمایا یہ نہیں سنیا جی، بلا کہ نہیں سنے، تہاڈی ہائے دی قسم ہے تے بھیناں دی چادراں دی قسم ہے۔ سید نے کالا ماما اتارا، منہ پہ ماتم کر کے گنبد عباس کے چاروں کونوں پہ ٹکرے مار کے کہتا ہے تیرے ذاکر آدھا پڑھتے ہیں، صرف بازو نہیں کاٹا یدائے بارے جلائے، کوئی غازی کے پاؤں کاٹ کے لے گیا، کوئی غازی کی ٹانگیں کاٹ کے لے گیا، کوئی عباس کی انگلیاں کاٹ کے لے گیا۔ ظالم کہتے تھے مارو یہ حسین کی جان، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مرحبا یا زہرا۔ پاک بی بی آ کے دیکھ اتنی گرمی میں کوئی اپنوں کو ایسے نہیں ہوتا جیسے یہ زینب کے ماں جی بسم اللہ، حوصلہ ایسا لے لو، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، مولا تیرا غصہ قبول فرمائے، پاک بی بی آپ کی ہائے قبول فرمائے۔ میں آپ کا وہ نوکر ہوں جو سانس دلا دلا کے پڑھتا ہے، میرا مقصد رلانا ہے، کسی بہن کا بھائی مارنا مقصد نہیں۔ دشمن بھی جانتا تھا کہ یہ عباس حسین کی جان ہے۔ میرے بھائیوں جب غازی گرا ہے نا گھوڑے سے تو ایک سپاہی تھا، میرے بھائیوں میری بہنوں، ایک سپاہی ایسا تھا سیخزادہ بابا جی جس کا کام لڑنا نہیں تھا، اس کا فقط کام تھا وہ دشمن کی فوج کو لکھتا تھا، کتنے سپاہی دستے اور آئے ہیں اور کتنے مارے گئے ہیں۔ یہ تھا منشی، فوج کا منشی۔ اس نے جب غازی کو گرتے دیکھا ہے، اس نے وہ لکھنے والا کاغذ پھاڑ کے پھینک دیا کہ ہن جنگ مک گئی، پھینک کے کہتا ہے پیچھے ہٹو، میں ابھی کوفہ جاتا ہوں اور میں جا کے ابن زیاد سے کہوں گا جلدی مجھے انعام دے، مبارک ہو حسین مارا گیا۔ دوسرے سپاہی صدقے تیری سمجھ تو صدقے، دوسرے سپاہی آگے بڑھ کہتے ہیں اب کربلا کی گرمی نے تیرا دماغ خراب کر دیا، اے بے وقوف آدمی یہ تو گھوڑے سے گرا ہے نا، یہ حسین نہیں۔ اب پاس ہے سارے ہائے کہہ دے وہ اندر پاگل میں نہیں پاگل تسی ہو، غازی گرا سمجھو حسین مارا گیا۔
اور یہ جو باس ہے جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ کرا مولا تیرے بھائیوں کے جوڑ سلامت رکھے. یہ جو غازی گرا ہے نا سمجھو حسین, قرآن کی قسم دنیا جانتی تھی بہنوں کا مان بھی یہ ہے, حسین کی جان بھی یہ ہے. اگلا جملہ اس تو اوکھا پڑا, میرا خیال ہے شاید اس تو بعد نہ پڑھنا پڑے. اوکھا پڑا. کیا مجھے کوئی بھائی فکر بتائے گا کہ کربلا میں سادات کے کل بچے کتنے تھے؟ 84. کتنے؟ سارے بولو کتنے؟ ایک جملہ چونکہ بچہ ریلیٹڈ ہے, یہ ساڑیاں ماما بھی نے بہنا بھی نے, یہ جملہ انہاں واسطے آتا ہے. 84 بچوں میں سے 44 بچے, 40 تے 4 44, 44 بچے سفر میں ایسے مرے کہ ماؤں کے ہاتھ بندھے ہوتے تھے, بچوں کے ہاتھ گلے میں ہوتے تھے. جیسے بچہ شاید تھک کے ماں کا گلا چھوڑتا تھا, پچھلے اونٹ کا قدم بچے کے سینے پہ آ جاتا تھا, اور اجڑی ماں پیچھے دیکھ کے بس یہی کہتی تھی انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اٹھ کے میرا گرے بان پکڑ کے مجھ سے پوچھا جائے گا مجتبی 44 بچے شہیدوں کے سفر میں مارے گئے, باقی 40 کا کیا بنا؟ باقی 40 کہاں گئے؟ جب دل پھٹے تو پھر معاف کرا جائے, پر ہمیں تو 2 دن لگے نے, اج 8ویں ہے, جڑا اج نہیں رونا کدھر رونا سو. 40 باقی کہاں گئے؟ جھکی ہوئی کمر, ٹوٹا ہوا علم, پھٹی ہوئی مشک لے کے جب حسین غازی چھوڑ کے تنہا واپس آیا ہے نا, تو علم لہرایا, بچوں کے ہاتھ میں خالی جام تھے, بچوں نے سمجھا شاید چچا پانی لے آئے, جام لے کے شاید معاف کر جب بچے باہر آئے پوچھا حسین عباس, فرمایا مارا گیا مارا گیا. 40 بچوں کے ہاتھ میں خالی جام تھے, 40 وہی مر گئے. اے غازی کے بعد خیموں میں قیامت آ گئی, ہر ماں کے بال کھل گئے. ہائے عباس, حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ہائے عباس. 40 کے 40 سجدوں کے بچے منہ کھلے ہیں, اور ایک بار ساتھ حوصلہ. اگلا فکرہ جگر پھاڑنے والا. بچپن میں میرے مولا حسین نے ایک شیر پالا تھا جس کا نام تھا ابو الحارث. کچھ لوگوں نے شکایت کی یا رسول اللہ ہمیں حسین کے شیر سے ڈر لگتا ہے, آپ حسین سے کہیے اسے آزاد کر دیں. میں بھی تیرے ماتھا مسے پر ہاتھ لگا, اجے اگے بیٹھے ہو. رسول نے حکم دیا, حسین کہتے ہیں ابو الحارث. شیر کہتا جی مولا. فرمایا میں تجھے حکم دیتا ہوں جنگل میں چلا جا. مولا کون سا جنگل؟ سارے ہائے کرا جائے. فرمایا کوئی نینوا ہے, اس جنگل میں چلا جا. مولا تجھے چھوڑ کے جانے کو جی نہیں چاہتا, کیا دوبارہ ملاقات ہوگی؟ فرمایا زہرا کا پتر وعدہ کرتا ہے تیری میری ایک ملاقات ضرور ہوگی. یہ چلا گیا. اے چوڑی ہے جی, ہوں میں بار بار نہیں آخنا ماتم کرو, تیرا سینہ دسے گا کہ صرف گوشت ہے یا اندر حسین کی قبر ہے. میری ماں بہنوں, وقت گزرتا گیا, پھر ابو الحارث شیر کربلا میں خیرات بھائی اس وقت پہنچا جب حسین کا لاشا 9 حصوں میں بکھرا پڑا تھا. اور میں بسم اللہ کرا, میں بسم اللہ کرا, 9 حصوں میں سمجھا لی اختر فرزند زہرا کا لاشا بکھرا ہوا تھا. یہ شیر آیا, اس نے لاشا حسین کو کعبہ بنا کے خود حاجی بننا اور طواف کرنا شروع کیا. جیسے آپ یوں ماتم کر رہے ہیں نا, اس نے اپنا سر پتھروں پہ مارا, ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین. اس کی پیشانی پھٹی, خون جاری ہوا, پنجے جوڑے اور جوڑ کے کہتا ہے تجھے تیری ماں کے زخمی پہلو کا واسطہ ایک بار حملے کی اجازت دے, میں پوچھوں اکبر کو برچھی کس نے ماری ہے, اصغر کو تیر کس نے مارا ہے, قاسم کو جی بسم اللہ کرا, جی بسم اللہ. ہر بندہ رو رہا ہے, یہی مجلس ہو گیا بھائی. قاسم کے ٹکڑے کس نے کیے؟ مسلم شادی بوقت شادی پاک سید کے کٹے گلے سے آواز آئی, ابو الحارث جی مولا. حملہ کرنا چاہتا ہے؟ جی مولا. فرمایا میری طرف سے اجازت ہے, جا حملہ کر, ایک شرط ہے. مولا کو اگلے پلے جوڑے ہیں. مولا کون سی؟ فرمایا وہ جہاں خیمے جلے ہوئے ہیں نا, وہاں پہلی بار کھلے بالوں سے میری بہن کھڑی ہے, اس کے ہاتھ میں جلی ہوئی چوب ہے. پتر چوب کہتا ہے لکڑی کو, سب کے بڑے معصوم بچے بھی رو رہے ہیں. چوب ہے اور وہ آج غازی بن کے کہہ رہی ہے الحافظ والحفیظ
الحافظ والحفیظ، مولا میرے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا عالیہ کے پاس جا، اگر تیری مرشد زادی حملے کا حکم دے جا، میری طرف سے اجازت ہے۔ میری بہنوں، میری ماؤں، میرے مرشدوں، میرے بھائیوں، ہلکے قدموں میں ادھر چلا جدھر قرآن کی سورت پہنا دے رہی تھی۔ بابا جی آہستہ آہستہ میرے سے چلا، اب اسے پتہ ہے نا کہ یہاں سید زادی ہے، اس نے آنکھ نہیں اٹھائی۔ بابا جی ادب تھا کہ یوں نیچے ہے، جب پاک بی بی بالکل قریب اسے محسوس ہونا تو اب اس نے ادب سے چہرے کو موڑا، یوں ہاتھ جوڑا۔ اس جملے تو بعد تھوڑا جگر پھٹ جانا ہے، یوں جوڑ کے کہتا ہے پاک بی بی میں حسین کا شیر ہوں، میرا نام ابو الحارث ہے، میں تیرے ویر کا نوکر بھی ہوں، بچپن کا ساتھی ہوں، شیر ہوں تیرے حسین کا۔ میرے مولا کہتے ہیں اگر تیری مرشد زادی اجازت دے ان پہ حملہ کر دے، پتہ نہیں تہاڈی ہائے نکلی ہے کہ نہیں، میری بھڑا پہ ذکر فرجن نے یوں لکڑ کی چوٹ کو زمین پہ پھینک کے جلال کے عالم میں علی کی بیٹی آئی اور آپ کہتے ہیں کیا اپنے مولا سے کہہ دے میں تیرے شیر کو اجازت نہیں دیتی، جب میرا شیر ہاتھ ملتا ہوا چلا گیا اور بار بار مجھے کہتا تھا ایک حملے کی اجازت دے دے۔ حوصلہ حوصلہ، ٹھیک ہے راج بھائی، حوصلہ حوصلہ سے گزارتا مولا جی بسم اللہ کرا، مجھے بار بار کہ حوصلہ ماضی حوصلہ، میری بہنوں حوصلہ، بار بار کہتا تھا ایک حملے کی اجازت دے دے پھر تجھے بدماشوں سے بولنا نہیں پڑے گا۔ جب میں تیری بسم اللہ کرا بابا جی لفظ آخری اب قتل پڑتا ہوں، آخر لفظ ماتم ہو گیا، ہمارا مقصد مارنا نہیں ہے، بڑا گریا ہو گیا، پاک بی بی تو ہرتے راضی ہو گئے، آخری مرتبہ ایک بار اونچی ہائے کرو تو لفظ آخری تو میں سلام کر کے جاؤں، بڑا گریا ہوگا جی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اس فکرے کے بعد آپ کا پتر ممبر چھوڑنے لگا ہے۔ سکینہ کے ہاتھ میں مشق ہے، یہ وہ جملہ ہے جن انتظار سے میری بہنیں بیٹھیاں نے، مشق ہے سکینہ کے ہاتھ میں۔ چچا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، چچا کیا ایک گھونٹ پانی ملے گا؟ فرمایا سکینہ تو ہے اپنے بابا کا تعویذ، میں گواہ ہوں میرے سامنے تیرا بابا تہجد میں کہتا تھا اللہ مجھے سکینہ عطا کر، تو حسین کی تہجد کی کمائی ہے، اگر تو اپنے ہاتھوں سے مشق پہنائے گی نا مجھے امید ہے تیرا بابا مجھے روکے گا نہیں۔ چچا آپ کا قد بڑا ہے میرا چھوٹا ہے، چچا میں شکیلہ کیسے پہناؤں؟ تیری وفا پہ دارین قربان۔ میری ماں بہنوں اور بالخصوص میری مرشد زادیوں، یہ ہے سید زادیوں کا احترام جو ہمیں غازی نے سکھایا ہے۔ شاہ جی غازی اتنا جھکا سکینہ کے قدموں پہ کہ عباس کا ماتھا سکینہ کے قدموں پہ ادھر دیکھا جائے ہچکی باندھ کے نا سید زادی اوپر رو رہی ہے۔ چچا کیا سمجھ کے دونوں ہاتھ میرے قدموں پہ رکھے؟ تیری وفا پہ دارین قربان۔ اچھا رو کے غازی کہتا ہے وقت کی زہرا، جب کہا نا وقت کی زہرا بھی کہتے پھر میں سکینہ نہیں زہرا بن کے وعدہ کرتی ہوں قیامت تک میرے بابا کا علم نیچے ہوگا تیرا ہاتھ اوپر ہوگا۔ چچا پھر بطور کی بطور تو وعدہ کرتی ہے میرے بابا کا علم فریرا نیچے ہوگا، چچا ہر چھت پہ تیرا ہاتھ اوپر ہوگا۔ بس اتنا ہی فکرہ کہتا تھا میں نے۔ میرے بھائیوں وہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ حسین نے دیکھا جب فوج نہیں رہی جرنیل کہاں، حسین نے کہا ازار مجھے دے، اگر تو حملہ کرے گا تو بدلے میری بہن، یہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اگلا فکرہ آخری سنیے اور یہ موت کا فکرہ ہے، میرے خیال اس کے بعد گنجائش نہیں بچے گی۔ فکرہ شادی یہ ہے غازی میری ماؤں بہنوں پہنچا دریا کے کنارے مشق کو بھرا، اس فکرے تے میں آپ رواں جی، ٹھیک ہے یہ فکرہ تسی نام نہ رہو، میں کلہ ہی کافی میں آپ ہی مائک سے منہ رکھ کر رہا۔ وہ فکرہ یہ ہے کہ جب عباس نے مشق بھری تو عباس علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے کیا نام ہے؟ میں اشارہ کرتا ہوں شاید میرے بھائیوں کا آواز رہے، جب عباس مولا مشق بھر رہے تھے تو یہ جو اشعل تھا یہ اپنے اگلے سوم اٹھاتا ہے اور زور سے پانی میں مارتا ہے۔ زور سے سوم پانی میں مارتا ہے میری ماں بہنوں، پانی اچھلتا ہے، جب پانی اچھلتا ہے نا تو وہ آ کے غازی کے کپڑوں پہ گرتا ہے۔ جب عباس کے کپڑوں پہ پانی گرا عباس کا کرتا بھیگا، اولل الامر کا بیٹا کہتا ہے ماذا فعلتا یا اشعل، اشعل یہ کیا کر رہا ہے؟
اس فکر کے بعد مجھے آخر نہ پہ اچار ہوا جے اپنی زبان میں کہتا مولا سن کر ہوا جے مولا اگر تیری میت خیمے نہ گئی لوگوں نے راستے میں مشکیزہ پھاڑ دیا تیرا لباس نچوڑ کے سکینہ اصغر کو پلا ایک لفظ لکھیے غازی گرا اس کے بعد نہیں پڑھنا میرا خیال نہیں کھلے گا لفظ آخری جنازہ آ گیا آج لگے کہ بیٹھے ہونا بھائی پچھلے چوپڑے آ جائے میں جملہ آنا حسین گئے ساکر کہتے ہیں حسین کو ٹھوکر لگی گرے نیچے عباس کے بازو سے اور جس کی آواز جا رہی ہے قرآن کی قسم میں ٹھوکر نہیں لگی جب غازی گرا عمر صاحب نے کہا اب حسین کا کوئی نہیں رہا کوئی دائیں سے تماچا مارتا ہے